في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمدللہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس مرکز کی آج دوسری سالانہ تقریب بخاری اور ہم سب اس انتہائی سعید محفل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس ادارے کی دن بدن ترقی اور اس کے ثمرات کا یہ سلسلہ ہمارے نوجوانوں، ہمارے علماء کے اخلاص اور اخلاص کے ساتھ انتہائی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ الحمدللہ کتنی محبت کے ساتھ، کتنے جذبے کے ساتھ دین کی خدمت اس ادارے میں کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، اور اس ترقی کے جتنے بھی خواہاں ہیں، کوششیں کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی دل کی عطا گہرائیوں سے اللہ کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تو ان کی دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ آج ہماری یہ جو کہ خالص علمی، فکری اور منہجی محفل ہے، مجھ سے قبل جو دو مختصر درس سنے گئے ہیں، یہاں سے پیش کیے گئے ہیں، وہ دونوں علم سے متعلق تھے۔ ایک میں علم کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو تھی، تو دوسرے خطاب میں، بلکہ پہلے خطاب میں جو سندھی میں ہوا، حصول علم کی آغاز، غرض و غایت کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے بڑا اصلاحی ہمارے عزیز نے، بچے نے خطاب پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نوجوانوں اور ان مستقبل کے علماء کو بھی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ دنیا بھر میں انہیں اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے ہم، جس کا تسلسل قائم کیا جا چکا ہے۔ یہ علم و حکمت، یہ دانائی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ علم وحی کی دولت سے مالا مال فرما دے اور اس میں فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جس شخص کو اس علم کی دولت سے نوازا گیا
وہ یقین جانے کہ اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہے، بہت بڑی خیر، فقد اوتی خیرا کثیرا، بہت بڑی دولت ہے جس اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے مال و متاع، پوری دنیا کی یہ دولتیں، خزانے، سونے چاندی، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہ رکھتے ہو، وہ اللہ جس دولت کو عظیم دولت قرار دے، وہ کتنی بڑی دولت ہو سکتی ہے۔ تو یہ علم جس کو آپ نے حاصل کیا، حاصل کر رہے ہیں، آپ اس سے بخوبی واقف ہو گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی دولت اور بہت بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اس وقت تک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم دولت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کی شکل اس وقت تک اختیار کیے ہوئے جب تک اس علم پر ہمارا عمل بھی ہے۔ علم حاصل کرنے کی اغراض، غرض، غایت میں یہ نقطہ سر دست ہے کہ ہم نے علم حاصل کیا، کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس کو اپنانا ہے، اس پر عمل ہمارا ہونا ہے۔ یہ پہلی غرض ہے کہ ہم نے اس عمل، اس علم پر، ان سیکھی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص علم حاصل کر لے لیکن اس کے مطابق نہ اس کا عقیدہ ہے نہ عمل، تو یہ علم اس کے لیے الٹا وبال جان بن جاتا ہے۔ اب آپ میدان عمل میں اتر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور دیکھ کر میرے معزز حاضرین، نوجوان بچے اور بھائی، آپ بھی اس بات سے بخوبی واقف رہیں کہ حصول علم کے ذرائع میں سے جہاں ایک سب سے مسترد ذریعہ اس وقت علم مدارس و جامعات کی شکل میں ہے، لیکن صرف بس یہی نہیں، آپ بھی اس وقت جو موجود ہیں تو یقیناً کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ بھی صاحب علم ہیں، آپ نے بھی حلال و حرام کے بہت سارے مسائل کو سمجھ رکھا ہے، جائز و ناجائز کو آپ جانتے ہیں، اور یہی جذبہ لے کر آتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو یاد رکھیے، قیامت کے دن کے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ بتاؤ جتنا علم حاصل کیا تھا اتنا عمل بھی ہے یا نہیں، اتنا عمل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو انتہائی خطرناک مثالیں بیان کی ہیں، وہ انہی لوگوں کی مثالیں بیان کی ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں۔ ایک مثال، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ اس علم والے کو
کہ جس نے کتابوں کا ڈھیر پڑھ لیا ہے یا علم کی بہت ساری باتیں سن لی ہیں، سیکھ لی ہے، سمجھ لیا ہے حلال و حرام کو، جائز و ناجائز کو، لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے، اس کی مثال دی ہے گدھے کے ساتھ کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کوئی تورات کے عالم، تورات کا علم رکھنے والے یہودیوں سے متعلق گفتگو ہے، لیکن ہمارے سامنے کیوں رکھی جا رہی ہے، ہمیں کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہی درس ہے، یہ سبق ہے کہ اس وقت کا کوئی عالم جو تورات کا عالم ہے، اگر وہ تورات کا علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتا تو کمثل الحمار ہے، تو یاد رکھیے اس قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے سیکھ کر اگر آپ نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو آپ کی مثال اس سے زیادہ بری تو ہو، لیکن اس سے بہتر نہیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے پیغمبر علیہ السلام، اے میرے نبی علیہ السلام آپ ان کو بتائیے، سنائیے، کیا بتائیں، کیا سنائیں؟ ان کو ایک مثال دیں کہ وہ شخص جس کو ہم علم عطا کر دیں، آتیناہ آیاتنا، اپنی آیات کا علم عطا کر دیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور وہ اس سے نکل جائے، شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ دیکھیے کیا استعمال کیے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کہ ہم نے آیات کا علم عطا کیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ کس کو کہتے ہیں؟ بکری کی کھال اتارنا، کھال جانور کا لباس ہے، بے لباس کر دیا۔ عرب میں یہ جملہ ہے انسلخت الحیۃ من قشرها، کہ سانپ اپنی کینچری سے نکل گیا۔ سانپ سال میں ایک مرتبہ اپنی کھال اتارتا ہے، نیچے سے اس کی نئی کھال آتی ہے، تو وہ پوری کی پوری کھال سانپ کے مثل ہی پڑی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے دور سے کہ جیسے سانپ ہو۔ انسلخت الحیۃ من قشرها، کہ سانپ اپنی کینچری سے کھال سے باہر ہو گیا۔ وہی لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے اس علم والے کے لیے کہ جس نے علم کے حصول کے بعد علم ہے سینے میں اس کے مطابق قبول کیا، کیونکہ علم زینت ہے، علم اس کا لباس ہے، علم کا اثر جو ہے
یہ ظاہر ہونا چاہیے آپ کی شکل و صورت پر۔ علم کا اثر ہونا چاہیے آپ کی گفتار و کردار پر، اس کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ علم کا ایک رنگ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں، اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ رنگ اللہ کے دین کا رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ، دیکھیے صبغہ اس کو کی ہے نا، اس کا عمل بھی کیا جا سکتا ہے دیگر اعتبارات کے ساتھ ساتھ۔ کہ اپنے آپ کو رنگ لو اللہ کے دین کے رنگ میں، اللہ کے دین کے رنگ میں رنگنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی آنکھ پر، آپ کے کان میں، آپ کی زبان میں یہ رنگ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ کی آنکھ کہاں ہوتی ہے، آپ کس چیز کو سنتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو آپ کی زبان سے کیا ادا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ظاہر سے، آپ کے باطن سے یہ رنگ جو ہے نمایاں ہونا چاہیے۔ لباس التقوی ذالک خیر، یہ تقوی والا لباس ہے، یہ تقوی والا لباس ہے۔ اس لباس سے باہر نہیں ہونا۔ کتنی پیاری دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ صبح کے وقت نماز کی طرف جاتے ہوئے سنتوں کے بعد پڑھی جانے والی اللہم اجعل قلبی، اے اللہ میرے دل میں، میری آنکھ میں، میرے کان میں، میری زبان میں نور عطا فرما۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور، اے اللہ میرے آنکھ میں، میرے کان میں، وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اے الہ العالمین میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں نور عطا فرما، میرے گوشت میں، میرے بالوں میں، میری کھال میں، میرے پٹھوں میں نور عطا فرما۔ یہ کون سا نور ہے؟ یہ کون سا نور بنتا جا رہا ہے؟ یہی نور ایمان ہے۔ اے اللہ میرے دل میں ایمان کا نور عطا فرما، اے اللہ میرے کان میں ایمان کا نور عطا فرما، اے اللہ میری آنکھ میں ایمان کا نور عطا فرما، اے اللہ میری زبان میں ایمان کا نور، میرے ہاتھوں میں، میرے ظاہر میں، میرے باطن، میرے آگے، میرے پیچھے ایمان کا نور عطا فرمائے۔ یہ نور مانگا جا رہا ہے، نور روشنی ہے، تاکہ اس کا ظاہر، اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو کہ میں ایمان والا ہوں، ایمان لایا، میں نے ایمان کو قبول کیا ہے، ایمان کو سیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو اللہ اس کا نور میری آنکھ میں نہ رہا تو مجھے اس ایمان کا کیا فائدہ؟ اے اللہ یہ ایمان اور میرے کان اس کے نور سے محروم، میری زبان اس کے نور سے محروم، دل اس سے محروم، تو میں تو نامراد ٹھہروں۔ نبی علیہ السلام کو دعا مانگ رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں۔ تو یہ نور کیا ہے؟ یہی لباس ہے، یہی تقوی والا لباس، لباس التقوی ذالک خیر۔ وہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، قرآن اس کا مقام دنیا میں بھی آخرت میں بھی بلند ترین ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟
اس کی وجہ بتائی وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ اور ایک رتبہ ہونا چاہیے تھا، اس سے کیوں محروم ہو رہا ہے؟ فرمایا اس لیے أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ زمین پر اللہ کا بندہ بن کے رہتا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ رحمان کے بندے، اس کو تو چاہیے تھا اللہ کی آیات کے علم نے اسے زمین پر رہنے کے آداب سکھائے، طریقے سکھائے، لیکن یہ زمین پہ کیوں رہنے لگا جیسے میں نے ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت ہی نہیں آئے گی، کبھی موت آئے گی نہیں، ہمیشہ رہنا ہے، یہ زمین پہ کیوں رہنے لگا؟ موت تو ہو گیا۔ اور بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اکثروا ذکر حاضر الاسرار، امت کے سمجھدار لوگ جو اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد پیش آنے والے مراحل کی تیاری کرتے ہیں۔ فرمایا اس کی ذلت و رسوائی کی وجہ، اس کی گمراہی کا سبب جو ہے یہ وہی انسان ہے جس کو افضل ترین انسان کہا گیا، یہ وہی انسان ہے جس کی عظمت کی اللہ نے قسمیں کھائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وہی انسان ہے جس کو اللہ نے مکرم قرار دیا، اور پھر انہی انسانوں میں جن کو بلند ترین مقام اور رتبہ دیا جا رہا ہے، علم کی وجہ سے، علم کا وہ نہ قدرہ بنا نہ شکرہ بنا، اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کر لی۔ یہ اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، جس کی زبان نکلی ہوتی ہے اور ہاں پر ہے، آپ اس پہ حملہ کر دیں، جلائیں اس کو، پھر بھی وہ زبان نکال کے دوڑے گا، نہ بھی کرے ویسے بھی چل رہا ہو، دوڑ رہا ہو، آپ دیکھیں کہ اس کی زبان نکلی ہوگی۔ یہ خواہشات کا پجاری، اللہ کی آیات کو پسے پہنچانے والا، علم کے مطابق عمل نہ کرنے والا، علم کے مطابق عقیدہ نہ رکھنے والا، اللہ رب العالمین کتنی بری مثال ہے۔ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حصول علم کے بعد عزیز طلبہ، آپ نے یہ علم حاصل کیا ہے، آپ ابھی سے سوال فرما رہے تھے اور آپ نے پڑھی ہے کہ انبیاء کا وارث ہونے کی سعادت آپ نے حاصل کی، اپنے مقام کو یہاں سے سمجھیے، اپنے مقام کو یہاں سے سمجھیے کہ وارث کس کے وارث ہے؟ بار بار سوچے، دل و دماغ میں اس جملے کو بٹھائے کہ میں کس کا وارث ہوں۔ اور پھر کیا آپ کو یہ بات جب سمجھ میں آ جائے گی تو یہ اندر آواز نہیں دے گی کہ پھر اپنے اخلاقیات کو بھی ویسے ہی بنائیے، اپنے کردار کو بھی ویسے ہی بنائیے جن کے وارث دے رہے ہیں۔ آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ جن کے وارث بنے وہ اپنی زندگی جینے نہیں آئے تھے، وہ تو کتنے ہی مردہ لوگوں کو احیاء بخشنے آئے۔ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے محض اپنی اصلاح کے لیے نہیں، آپ نے تو یہ ذمہ اپنے ساتھ لے لی ہے کہ آپ نے امت کی اصلاح کرنی ہے، آپ نے قوم کی اصلاح کرنی ہے۔ اور بڑی سوچ رکھیے، اللہ کے ساتھ کتنا یقین رکھیں گے، اللہ ویسے ہی پیش ہوگا آپ کے ساتھ۔
کیونکہ حدیث قدسی آپ کو معلوم ہے، اللہ عند ظن عبدی بی، جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، آپ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھیں، آپ کا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ میں نے صرف اپنی قوم، اپنی بستی، اپنے علاقے اور اپنے شہر ہی کی نہیں، بلکہ عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ مجھ سے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کا کام کرتا ہے۔ ایک بڑی امید اور بڑی سوچ اور بڑی دعائیں رکھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ ہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، خیر امت ہونے کا لقب آپ کو ملا ہے، کنتم خیر امت، کیوں؟ تم بہترین لوگ ہو، کیوں بہترین ہو؟ بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں اپنی ضروریات و حالات کو سمیٹنے کے لیے محل دنیا میں نہیں اتارا گیا، تمہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ ہاں یہ ضروریات زندگی ہے، وہ تو ہے ہی، سب کے ساتھ ہے، لیکن آپ کا مقصد اخرجت للناس، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ کی قوم شرک کے انتہائی گہرے ترین گڑھوں میں ڈوب رہی ہے، بدعت و خرافات میں غرق ہے۔ کس نے ان کو بدعت و خرافات کے اس کنویں اور گڑھے سے نکالنا ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس گڑھے سے قوم کو نکالنا ہے، اس قوم کو اس گڑھے سے نکالنے کے لیے آپ کو وقت بھی دینا پڑے گا، آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، آپ کو تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، یہ ذمہ داری آپ نے اپنے سر لی ہے، تو اللہ رب العالمین سے آپ دعائیں مانگے، دعاؤں کو اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے کہ آپ ایک لوگوں سے ملتے ہیں، بزرگوں سے ملتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، یہ غیر شرعی عمل نہیں ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر آپ نے اپنی کامیابی، کامرانی اور یہ بہت بڑی ذمہ داری جو آپ کے سر آئی ہے، اس میں مدد کے لیے آپ نے بذات خود راتوں کو اٹھنا ہے اور اللہ کے حقوق کے اندر ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، تو رات خود مدد مانگنی ہے، دعاؤں کو لازم رکھنا، لازم رکھنا۔ اللہ رب العالمین کی مدد اترے گی، اپنے اس مرکز، ادارے اور اپنے مشائخ کے ساتھ ہمیشہ وابستگی، اس کو لازمی حصہ سمجھیے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد آپ بہن کی، مشائخ کی، اس ادارے کی کوئی حاجت نہیں، یہ سوچ جس طالب علم کے ذہن میں رکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا واپسی کا سبق شروع ہو، سیکھا ہوا سب کچھ واپس چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو لہذا یہ لوگوں کی اصلاح کا ذمہ، دعوت و تبلیغ کا ذمہ جو لیا ہے، اس کے لیے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دی ہے۔ انبیاء کے بارے سے ہے نا، اور جنسا اور ترکہ انبیاء کا علم ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان مینا میں جبل عقبہ کے قریب یوم النحر کو جو تاریخی خطاب ارشاد فرمایا، اس خطاب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے آپ نے پڑھے یا نہیں پڑھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا،
آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ خاموش رہے کہ شاید اللہ کے نبی اس کا کوئی نیا نام بتائے، لیکن آپ وہی نام بتا رہے تھے۔ کیا یہ حرمت والا شہر مکہ نہیں؟ جی ہاں۔ یہ حرمت والا مہینہ صرف حج کا نہیں، جی ہاں۔ یہ آج علیہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں، جی ہاں قربانی کا دن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین حرمتیں، دن حرمت والا، جگہ حرمت والی، مہینہ حرمت والا، شہر حرمت والا، لباس جو ہو رہا ہے وہ بھی حرمت والا لباس۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو، جس طرح آج کے دن اس مہینے میں اس جگہ پر تمہارے اوپر ایک دوسرے کو خوف، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے مال کو حرام کر دیا۔ محمد رسول اللہ فرمایا تم اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے میرے متعلق پوچھے۔ اللہ العالمین نے پوچھنا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغامات تم تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے؟ کیا جواب دو گے؟ یہ ایک فکر منتقل کی جا رہی ہے۔ ہم اس پیغمبر کے وارث بنے، اس کے وارث ہونے کے بڑے بڑے دعوے کیے، کبھی یہ فکر ہم نے بھی سینے میں رکھی، یہ فکر ہم نے بھی سینے میں رکھ دی ہے۔ ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم جس کے وارث بنے تھے، جس چیز کے وارث بنے تھے، اس کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا؟ فرمایا میرے متعلق میرا رب پوچھے گا، بتاؤ کیا کہو گے؟ ہر وقت کو میرے اللہ کے احکامات کو پہنچا دیے۔ سب لوگ جب کہنے لگے اللہم نعم، جی ہاں اللہ کے پیغمبر آپ نے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچا دیے، اللہ کے پیغمبر کی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور فرماتے ہیں اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ سب نے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے احکامات، تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ یہ کہہ کر اب یہ ڈیوٹی، یہ ورثہ آپ کی طرف منتقل کیا، فليبلغ الشاہد الغائب۔ یہ ہے ورثہ، یہ ہے ڈیوٹی، یہ ہے فریضہ کہ آج سے میں بڑی تم نے گواہی دے دی کہ میں نے اللہ کی شریعت، اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا۔ اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ جو جانتے ہیں وہ ہم تک پہنچائے جو موجود نہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آج ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے پیغمبر علیہ السلام کا دیا ہوا یہ سچا دین، اللہ کا نازل کردہ یہ سچا دین ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اللہ کی توفیق سے اہل حق ہیں، تو یہ حق آپ تک کیسے پہنچا؟ صدیاں بیت گئی، 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا اللہ کے پیغمبر کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ دین محفوظ ہے؟ اس طرح اللہ نے نازل کیا، پیغمبر نے سنایا، وہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سلف صالحین نے اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا اور اس فریضے کو فریضہ سمجھا اور اس کا حق ادا کیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آگے ہم اس حق کو کس انداز سے، کس طریقے سے اور کہاں تک دوسروں تک منتقل کر سکتے ہیں۔ بڑے اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ
اٹھیے، اللہ کے دین کا کام کیجیے، اللہ آپ کا حامی ناصر رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ٹوٹی پھوٹی جو نصیحتیں میں نے اپنے آپ کو، آپ سب کو اور تمام حاضرین و سامعین کے سامنے رکھی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔